کیونکہ وزیرستان میں جو لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، احتجاج بھی ہوئے ہیں کافی سارے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ایک اور آپریشن جو ہے وہ نہ کیا جائے، بلکہ یہاں تک آیا وہ، انہوں نے کہا کہ جی 3 جو قبائل ہیں ان کے زعما نے کہا کہ ہم ہتھیار اٹھا لیں گے ریاست کے خلاف اگر دوبارہ سے آپریشن ہوا۔ تو حماد بھائی کیا سچویشن ہے اس وقت، اور یہ کیوں اتنا، اب یہ تو معلوم ہے کہ وار آن ٹیرر میں جب وہاں پہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے، گھر ان کے گئے، بمباری ہوئی، لوگ بے گھر، کتنے لوگ تو آئی ڈی پیز بن گئے پاکستان میں، کچھ تو وہ تلخ یادیں اور حقیقتیں ہیں، لیکن اور مزید اس وقت کیا وہاں پر خدشات ہیں اس کے حوالے سے، ذرا وہ بتائیے، اور کس حد تک وہ درست بھی ہیں؟ دیکھیں، اس کے ڈانڈے بہت دور تک ملتے ہیں۔ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تھی اور منرل کے حوالے سے ٹرمپ کی ذاتی دلچسپی یا امریکی حکومت کی دلچسپی سے بہت سے معاملات ایک اور سمت میں مڑ گئے۔ یعنی جب فاٹا کو مرج کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان اور کچھ اور سیاسی زعما اس حوالے سے ان کے ریزرویشنز پہ ان کے تحفظات تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرے، اس لیے کہ 150 سالہ ایک نظام تھا۔ ٹھیک ہے، ایف سی آر میں بڑی خامیاں بھی تھی، لیکن وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ آل ان آل ہوتا تھا، اس کے ساتھ جرگا سسٹم ہوتا تھا۔ چونکہ جرگا سسٹم بھی ختم ہو گیا، پولیٹیکل ایجنٹ بھی ختم ہو گیا، ایف سی آر بھی ختم ہو گیا، اور وہ مرج ڈسٹرکٹ ہو گئے دوسرے اضلاع کی طرح۔ اب وہاں پر انتہائی قیمتی منرلز ہیں، باجوڑ میں، مومن میں، وزیرستان میں، خیبر ایجنسی میں، جو فاٹا ڈسٹرکٹس ہیں۔ اب بعض باتیں جو ہو رہی ہے پختونخوا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پر چونکہ منرلز کے حوالے سے کچھ معاملات آگے بڑھانے ہیں، تو وہاں پر کچھ قوموں کی زمینیں ہوتی ہے، اجتماعی زمینیں، جس طرح شاملات ہوتے ہیں، اور ان میں پہاڑ بھی ہیں، ان میں ٹھیک ہموار زمین بھی ہے، اور یہاں پر انتہائی قیمتی منرلز ہیں۔ اب ٹھیک ان منرلز کے حوالے سے فیصلے ہوں گے تو پھر لوگ عدالتوں میں ان کے خلاف جائیں گے۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ جرگا سسٹم کو اس لیے بحال کیا جا رہا ہے تاکہ عدالتوں سے معاملات کو الگ کیا جائے۔ یعنی اوکے جرگے میں جو موجود لوگ ہوں گے انہیں ایڈمنسٹریشن بلائے گی، کچھ اور لوگ بلائیں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے یا ان کو لالچ دیں گے اور ان سے فیصلہ لے لیں گے۔ اور جو حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں، 15-20 لوگ ہیں، اس کو امیر مقام ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا شامل ہو سکتے ہیں یا اپنا نمائندہ بھیج سکتے ہیں۔ تو بھائی اس کمیٹی میں جو اکثریت ہوگی وہی فیصلہ کریں گے، تو اس کمیٹی میں تو سارے آپ ہی کے لوگ ہیں، چند لوگ آپ نے دوسروں سے بھی شامل کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ عدالتی اور دوسرے معاملات سے ان فیصلوں کو الگ کر کے صرف جرگے تک محدود کیا جائے گا، اور پھر جرگے سے فیصلہ لینا آسان ہوگا۔ تو اس کو ایک لیگل کور دے کر آسانی کے ساتھ پھر وہاں معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ رائٹ، بالکل۔ تو حماد صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ والا، لیکن یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کا بھی تو مسئلہ ہے نا، دیکھیں نا، جو وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، اب یہ بھی الزام آتا ہے کہ وہاں پر لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں افغانستان سے، اور پھر یہاں پہ رکتے ہیں، وہ حملے کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اب ملٹری کو تو یہ بھی تو دیکھنا نا، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سی پیک کا بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ لگتا ہے منصوبوں کا، ساؤتھ کی طرف خصوصاً، اور پاکستان پہ اب اتنا پریشر ہے اس پوری چیز کے بارے میں، چین ہو، روس ہو، اور جو حالات ہیں، تو وہاں پر اس لیے میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی تو ایک بہت بڑا ریزن ہوگا یہ آپریشنز کی طرف بڑھنے کا۔ تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ والے سیکیورٹی کے اہداف بھی حاصل ہوں، اور ساتھ میں لوگوں کو زیادہ تکلیف اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ مجھے رضا صاحب، مجھے اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی چند ہفتے پہلے، جو نئے معاشی
معاملات کی طرف پاکستان بڑھ رہا تھا، ایک نئے بلاک کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان، افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربائیجان، چین ایک بڑا بلاک بنا رہا ہے، پاکستان اس کو ہٹ کرنے نکلنے والا ہے، تمام ایک بڑی معیشت سی پیک پر آنے والی ہے، دہشت گردی کے لیے کوئی موقع نہیں ہے مستقبل میں، نہ ان کے زندہ رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے اب۔ تو اس کو ہم مان گئے تھے، پھر روس نے افغانستان کو بھی، طالبان حکومت کو بھی تسلیم کر لیا، تو یہ معاملات آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن اچانک دہشت گردی کی لہر پھر کہاں سے آئی؟ جب طالبان حکومت کے پولیس سربراہ سعید نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے، جو اسپریچول لیڈر ہے طالبان حکومت کے، ملا ہیبت اللہ خونزادے، تو ان کا پیغام پڑھ کر سنایا تھا کہ افغانستان میں کسی ایسے آدمی کو نہیں رہنے دیں گے جو افغانستان سے باہر جا کر دوسرے ممالک میں یعنی پاکستان میں ہاں دہشت گردی کرے۔ تو یہ ایک نئے منظرنامے کا آغاز تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر پھر سے وزیرستان میں ٹینشن بڑھ رہی ہے لوگوں کو نکلنے کے لیے۔ یعنی وہ ابھی جو جمعے کی نماز ہوئی تھی تو 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے سڑک پر نماز ادا کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ریزسٹنس کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس دفعہ اپنی سرزمین کو۔ اور دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات میں اچانک بڑا اضافہ ہوا ہے۔ 14 فوجیوں کے جو شہید ہوئے تھے، وہاں سے لے کر باجوڑ کے اسسٹنٹ کمشنر اور دوسرے لوگوں کی جی جی شہادت تک ایک طویل سلسلہ ہے۔ تو مجھے تو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو ایک نئے بلاک کی قیادت کرنے پاکستان نکلنے والا تھا، دوسری طرف دہشت گردی میں اچانک اضافہ ہوا ہے، مقامی لوگوں کو پھر سے آئی ڈی پیز والی صورتحال کا سامنا ہے، اور پھر جرگہ سسٹم کی بحالی۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے پریشانی بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ بالکل، بہت یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طرح کی یہ کانٹرڈکشنز ہیں، میرے خیال سے یہی مسئلہ ہے کہ جب فیصلے جو ہیں وہ مشاورت اور جمہوری طریقے سے نہ ہو تو پھر یہ پرابلمز آ جاتی ہیں۔ بہرحال حماد صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہم یہ بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے ہم یہیں پہ شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے ملک ریاض، زرداری صاحب، صدر کا عہدہ اور تمام تر جو ہے ایشوز کے اوپر بہت زبردست معلومات ہمارے ناظرین کو پہنچائی ہیں۔ آپ کی آمد کا شکریہ، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی عنقریب۔ خدا حافظ۔